رسول کریم انسان کے تمام اعمال کی قبولیت مبنی ہے اخلاص پر. چنانچہ حدیث ریا ہے کہ بعض شہیدوں کی شہادت، سخی کی سخاوت، قاری کی قرات قبول نہیں کی گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس میں اخلاص نہیں تھا، لہذا ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. اس حدیث کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے تو بے ہوش آتے تھے، اور جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ باوجود اس کے یؤتون ما آتوا، ما جو ہے اس موصول ہے یہاں، یعنی نہایت مبالغہ بلاغت ہے کہ بہت کچھ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن وہ قلوبهم وجلہ یہ اس کا حال ہے، یعنی ایتائے اموال کثیرہ کے باوجود ان کے قلوب وجلہ رہتے ہیں، خوف زدہ کیوں رہتے ہیں. اہم یسرقون اور یزنون اور یشربون الخمر، کیا یہ لوگ زنا وزانی ہیں، شرابی ہیں، کیا یہ چور ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا خوف جو ہے یخافون اللہ یقبل منہم، یہ اس لیے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ ہے کہ معلوم نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہے یا نہیں. یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث پیش کی گئی. لیکن اتنا ڈرنا بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کرنا چھوڑ دیں. میرے شیخ کا دو جملہ ہے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ڈرتے رہو کرتے رہو، اور کرتے رہو ڈرتے رہو، کام نہ چھوڑو لیکن اکڑ نہ آنے پائے کہ میں نے یہ کیا میں نے کیا. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جو شخص یہ دعا مانگ لے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تعمیر کعبہ ہو یا جہاد ہو یا انفاق مال ہو، سارے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ دعا اکثیر ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی عمل اچھا ہو جائے اس دعا کے پڑھنے کے بعد ربنا کہتے ہی عجب و کبر و ریا کا ازالہ ہو جاتا ہے، فوراً ختم. کیونکہ عجب و کبر کا حاصل اپنے اوپر نظر ہے. بندے کا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اپنی صفت پر نظر کا نام عجب و کبر ہے، اور جب اس نے ربنا کہہ دیا اپنی سے نظر ہٹا کر اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اب عجب و کبر کا حال سب ختم سب ختم. کیونکہ عجب و کبر کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کے پاس جا کر، اور معشوق بلا کا حسین ہو، اور وہاں جا کر آئینہ نکال کر وہ الو کی طرح سے اپنی شکل، جیسا کہ اکثر دنیاوی عاشقوں کو ہوتی، بال بکھرے ہوئے، الول جلول، کتے کے جھول، ایسی آئینے میں واہ واہ میری کیسی عمدہ ناک ہے. تو وہ محبوب جو اس کا ہوگا ایک تماچا مارے گا کہ جب تم کو اپنی صفات کو دیکھنا تھا تو میرے پاس کیوں آئے. تو حق تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ میری صفات سے نظر ہٹا کر اپنی کسی صفت پر نظر ڈال لے، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اس لیے عجب و کبر کو حرام فرمایا گیا، اور اس کا علاج بہترین یہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھ لے. اور تقبل باب تفاعل ہے، اور اختیار صیغہ تفاعل میں تکلف ہے، یعنی اللہ ہماری تعمیر کعبہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو بوجہ استحقاق قبول فرما لیں، بلکہ ازراہ کرم اور ازراہ تکلف اسے قبول فرما لیں. وفی اختیار صیغہ تفاعل اعتراف بالقصور، علامہ تفسیر علمانی لکھتے ہیں کہ رب تقبل جو ہے باب تفاعل ہے، یعنی اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ اپنے رحمت سے قبول فرما لیجیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا کہ اللہ میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے، میں نے اس نماز کو اپنی شان ناقص کے مطابق پڑھی ہے، لہذا ہم ناقص ہیں، ہماری ہر چیز ناقص ہوگی، لیکن اگر اس سے ہم کو ہماری نماز سے آپ کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکا، آپ کی شان کے قابل ہماری نماز نہیں ہے، لیکن قبولیت اس اپنی شان کے مطابق فرما دیجیے. کیا عمدہ دعا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کابر اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں کہ اگرچہ ہماری نماز آپ کے شان کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کی قبولیت آپ اپنے شان کے قابل فرما دیجیے. تو ہر عمل میں انشاءاللہ عجب و کبر ریا سے حفاظت کے لیے دوسری دیکھیے اتنی محنت ہم لوگ کریں، پہاڑوں پر چلیں، کلاشن کوف لے کے ہر وقت دشمن کا خطرہ، لیکن اگر قبول نہ ہو تو کیا. لہذا یہ دعا بھی، یہ ربنا تقبل منا، اس کے ساتھ ایک دوسری دعا بھی ہے جو خاص اخلاص کے لیے عطا فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کنز العمال کے اندر قد رأیت بعینی ھذہ الروایہ، میں نے اس روایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات رہے گی. فإنک نجوت ببرکت ھذا الورد من الرياء من صغیرہ وکبیرہ وقلیلہ وکثیرہ. بہت عجیب دعا ہے. یہ دو نصیحت عرض کر دی. تیسری یہ کہ
گناہ کی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. بس یہ خاص عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بنیاد نہ جہاد پر ہے، نہ نماز پر ہے، نہ حج پر ہے، نہ زکات پر ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ولایت کی بنیاد تقویٰ پر ہے. گناہ کی آمیزش سے بچو. یہ گناہ جو ہے، جب تم جان دے سکتے ہو میری راستے میں تو تم اپنے نفس کے برے تقاضوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ صاحب جہاد کا حاصل کیا ہے؟ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو عہد کو ہم وفا کر چلے. یعنی اتنی محبت کہ جو میں نے ذکر لائن میں بیان کیا تھا کہ اللہ پورا اسلام اللہ تعالیٰ کی محبت کی محور پر ہے. بدایت المحبت، محبت کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے. سب سے پہلے نمازی فرض ہوئی، پھر عاشق چاہتا ہے اپنے محبوب سے کچھ دیر بات کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے عشق و محبت کے اس تقاضے پر نماز فرض فرمایا کہ جب ہماری یاد تم کو آئے پانچوں وقت آ کر کے ہم سے بات کر لیا کرو، اور بہت زیادہ محبت معلوم ہو تو میرے پاؤں پر سر رکھ دیا کرو. یہ انتہائی معراج ہے تمہاری، کیونکہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے. حدیث سے ثابت ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. نماز کا نقشہ، سجدے کا نقشہ کتنا پیارا کھینچا. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. ہمارے بھی فرماتے ہیں لیکن ذوق سجدہ پیش خدا. اے دنیا والو، اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک سجدے کی لذت کا ادراک تم کو کامل ہو جائے اعلیٰ سطحی ولایت جیسا کہ اولیاء اللہ کو سجدے میں مزہ آتا ہے، تو خوش طرح عبد و صد ملکت ترا، تو 200 سلطنت سے تم کو اپنا ایک سجدہ کو لذیذ معلوم ہوگا. ابو نہ بردن شراب بندگی، بادشاہان نے جہاں از بدرگی، دنیا کے سلاطین اپنی رگوں میں گٹر لائن دنیا کی محبت کی وجہ سے. بو نہ بردن شراب بندگی، اور تعالیٰ کی محبت کی شراب سے محروم. اگر مزہ آ جاتا تو ورنہ ادھموار سرگرداں و دنگ مصر سلطان ابراہیم ابن اعظم کے یہ اپنی سلطنتوں کو خیر بات کر کے اور اللہ پر فدا کر دیتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے، اور 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم امت نے فرمایا تھا. اس کے راوی معتق عثمانی ہے بھی زندہ پوچھو. انہوں نے کہا 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. حضرت کی کیا بات ہے؟ تو حکیم امت رائے مفتی صاحب آپ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں؟ شاید نے کم بیان کیا ہے. اہل اللہ کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ یہ احسان و یقین جو ان کے دل میں ہے وہ دل میں منتقل ہو جائے گا بغیر محنت مشقت کے. دیسی آم کو لنگڑے آم سے پیوند کر لو، کوئی کتاب مت پڑھاؤ، لنگڑا آم بن جائے گا. اور دیسی آم کو 1,00,000 کتابیں پڑھا دو لیکن رہے گا دیسی ہی جب تک صحبت نہ لنگڑے آم سے اس کو ملے. تو ہمارے دیسی دل اگر اہل اللہ کے دل سے پیوند کھا جائیں تو ہمارے ایمان و یقین کا اولیاء صدیقین کا آخری درجہ بھی نصیب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا. اولیاء صدیقین کی آخری سرحد جہاں ولایت ختم ہوتی ہے، جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے، وہ اس کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن ولایت کے دروازے بند نہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ ولایت اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے بھائی، ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کھلا ہوا ہے. حکیم امت نے قسم اٹھایا، خدا کی قسم، جب کوئی ولی مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کرسی پر دوسرا ولی بیٹھا دیتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ پہلے جیسے اولیاء اللہ نہیں ہے، سخت غلط فہمی ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو زندہ پیدا فرماتا رہے گا تاکہ ہمارے بندے کونوا مع صادقین پر عمل کر سکیں. جس نے یہ آیت نازل کی اسی کے ذمہ یہ ہے کہ صادقین و متقین اور اولیاء اللہ پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ احسان و فضل، اور اس آیت پر عمل کرنے کے لیے لازم. ابھی 10 منٹ اور ہے، اور اب اس کے بعد درد بھرے دل سے ایک اللہ کہہ دو. دیکھیے ہوائی جہاز کی مقدار زیادہ نہیں ہے، لوہے کی، ریل گاڑی کی زیادہ ہے، مگر اپنی اسٹیم کی وجہ سے وہ 4 گھنٹے میں جدہ پہنچتا ہے. اہل اللہ کو اسٹیم عطا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اس اسٹیم سے اوپر اڑ جاتے ہیں جس مقام پر بڑے بڑے عبادت گزار اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر ظاہر ہر مہے ایک روزہ رہا، زاہدان خشک ملائے خشک کی سیر پورے مہینے میں 1 دن کی سیر ہوتی ہے. اور سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، عارفین کی سیر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم تک ہوتی رہتی ہے. تو یہ اسٹیم جو ہے یہی جلد اللہ والے بننے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک پائلٹ ہو، پیٹرول ہو، رن وے سے وہ ٹیک آف کر جائے گا بشرطے کہ اس کی اسٹیم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ بات میں نے ہندوستان میں ایک شخص نے پوچھا، جلد ولی اللہ. میں نے کہا دیکھو پائلٹ جو ایک ہونا چاہیے، ورنہ ہوائی جہاز اڑ کر کہاں چلا جائے گا. مگر پیٹرول بھی بہت ہو، ٹیک آف کرنے میں بہت زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے. مگر دشمن سے بھی بچے کہ جو اس کی ٹنکی میں سوراخ کر کے کہیں اس کی اسٹیم اگر برباد کر دے تو پیٹرول بھی گیا اور پائلٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا.
اٹھ ہی نہیں سکتا زمین سے. تو ہم چونکہ اجزائے ارضیہ سے مخلوق ہیں لہذا زمین ہم کو اپنے ساتھ چپکائے رہتی ہے. حسینوں کا چکر، ٹیڈیوں کا چکر، عورتوں کا چکر، ہزاروں زمینی تقاضے ہیں جو ہمیں زمین سے ٹکاف نہیں ہونے دیتے اور اللہ کی طرف نہیں اڑنے دیتے. لہذا ہمیں شیخ کامل بھی مل جائے اور محبت کا پیٹرول بھی مل جائے، لیکن اگر ہم ان ٹیڈیوں سے اور دشمنوں سے نہ بچے تو ہماری آنکھوں سے ہمارا اسٹیم لیک کر جائے گا، ہمارے کانوں سے گانا سننے سے ہمارا اسٹیم لیک کر جائے گا، ہماری روح کبھی ٹیک آف نہیں کر سکتی، روح تعالیٰ کی طرف نہیں جا سکتی. گناہوں کی وجہ سے بہت سے لوگ شیخ کامل کی صحبت کے باوجود، ذکر اللہ کے باوجود آج وہ اللہ تعالیٰ تک ٹیک آف نہیں کر سکے، نہیں اڑ سکے، کیونکہ اسٹیم نکلنے کے بعد وہ زمین پر دھرا ہوا ہے وہ ہوائی جہاز. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ انہوں نے اپنی ولایت اور دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی. چاہے ایک شخص صرف 4 فرض پڑھتا ہے عشاء کی، 2 سنت پڑھتا ہے، 3 وتر پڑھ کے سو جاتا ہے. فرض واجب سنت موقع ادا کرنے والا اگر وہ تمام گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے رجسٹر میں ولی اللہ ہے. اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا اور رات بھر حج و عمرہ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا، لیکن اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، طواف میں بھی عورتوں کو دیکھتا ہے بیٹھ کر کے، مطاف میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا وہاں بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کی ولایت ہرگز ہے اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں درج نہیں ہو سکتی. اپنے دل میں چاہے ولی اللہ سمجھ لے، چاہے دنیا اس کو ولی اللہ سمجھ لے کہ ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، سو رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ایسے لوگوں کی ولایت مندرج نہیں ہوتی جب تک کہ وہ تقویٰ کا اہتمام نہ کریں اور سارے گناہ چھوڑ دیں. جس طرح سے ہم جان دیتے ہیں اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان و یقین مانگیں کہ خدا ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما، اور ہمارے دوستوں کو بھی کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو. اس میں جہاد بھی ہے، لیکن ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. جان دینے کے لیے تو جذبہ ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں جذبہ پیدا ہوتا؟ جب عورت حسین آ جائے تو نظر کیوں نہیں ہٹاتے ہو بھائی؟ نفس کی خواہشات کو کیوں نہیں پامال کرتے ہو؟ نفس دشمن میں نے ایک نعرہ بنایا تھا، ابھی جیکب لائن نے سنایا تھا کہ نفس دشمن جب کہے یہ گناہ کر لو، اس عورت کو دیکھ لو، تو تم یہ ایک نعرہ مارو. جہادی نعرہ یہ بھی ہے، نفس دشمن تیری بات نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. ہم مکہ کو یوں کرو، فضاؤں میں مکے کو لہرا دو. نفس دشمن تیری بات جب گناہ کے لیے تقاضا کرے تو کیا کہو گے؟ نفس دشمن تیری بات نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. تو یہ دیکھو ہے نا جہادی نعرہ. اس کے بعد 13 سال تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں اخلاص پیدا کیا، جان دینے کا جذبہ پیدا کیا، حب جاہ اور حب باہ سے پاک فرمایا، جس کی وجہ سے جہاد میں وہ جاہ سے بھی محفوظ رہے اور باہ سے بھی محفوظ رہے. لہذا جہاں جہاد کی فکر ہو جائے، کسی پرانے بڈھے کو بھی کرو. دیکھو ایک بڈھے نے کہا جوانوں سے مجھے ساتھ لے چلنا، شادی میں جا رہے ہو اور ورنہ کہیں پریشانی نہ ہو، ہمارے میاں تمہاری وجہ سے ہمارے مزے خراب ہو جائیں گے، تمہارے تم چلے تو چلو، ہمیں دور رکھنا، اگر تمہارا شادی کا مزہ خراب ہوتا ہے تو ہم کو دور رکھنا. تو ایک درخت کے نیچے بیچارے وہ ڈال دیا. اب میزبان نے یہ دھوکہ دیا کہ انہوں نے سب کے ڈنڈے بنوا دیے ہاتھوں میں، ادھر بھی ادھر بھی. اب کہا کھاؤ. اب سارے شادی والے کیسے کھائیں؟ اس کے لیے تو یوں آنا چاہیے، آپ زاویہ کیسے بنے گا؟ لہذا وہ گئے تھے بھی، بڑے میاں نے کہا تھا کہ بدھوں کو بھی ساتھ رکھا کرو. لہذا گئے بھائی، یہ بڑی مصیبت ہے، لڑکی والوں نے بڑا دھوکہ دیا، ہمارے سب ڈنڈے بنوا دیے ہیں موٹے موٹے. اب اس کو ہم بولنے سے اب بیوقوفو، اسی لیے کہا تھا بڑے بوڑھوں کو ساتھ رکھا کرو. ایسا کرو 2 صف بنا لو، اگلا ادھر والا اس کو کھلا دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، مگر ایسا تو ہو سکتا ہے، ادھر والا اس کو یوں کھلا دے، ادھر والا ایسے کھلا دے ادھر. تب جا کے جب یوں کھانا شروع کیا تب اس نے میزبان نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا بوڑھا معلوم ہوتا ہے. تو بھائی دیکھو، جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں ان کو معمولی مت سمجھو. جن کی قلم دیکھ لو کہ لنگڑے عام سے رہی ہے، بس وہ لنگڑے عام ان کو خوش نظم رکھو، انہیں کی قلم سے ہم بھی بن جائیں گے. بس یہ چند باتیں عرض کر دی. ایک بات اور جلدی سے عرض کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ مافی الارحام کو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا. آئے تھے نا، لا تعلم، نہیں کوئی جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ارحام میں کیا ہے. اب آج ایک طالب علم نے میرے سے پوچھا کہ ڈاکٹروں کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، وہ مشین لگا کر ایکس رے کر کے بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی. میں نے کہا اس کا 4 جواب ہے. نمبر 1 کہ دنیا سائنس آلات کے اور مشینوں کے محتاج ہے ایکس رے سے. اللہ تعالیٰ بغیر ایکس رے اور بغیر وسائل مشین جانتا ہے. ایک جواب. نمبر 2 یہ ابتدائی تخلیق میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی جب منی مادہ منویہ اور ماں کا حیض ملتے ہیں، لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے اعضاء نہیں بنے ہوتے، تو یہ ساری ان کے مشینیں بیکار ہوتی ہیں، نہیں پتہ کر سکتے یہ لڑکا ہے یا لڑکی. نمبر 2 یہ 2 جواب ہو گیا. نمبر 3 نقطۂ آغاز تو درکنار،
نقطۂ آغاز اپنی تخلیق کے نقطۂ آغاز سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو ہمیں ایک بچہ عطا فرمانا ہے. یہ 3 جواب ہوئے. نمبر 4 عالم ازل سے اللہ جانتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کو فلاں 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 اسلاب کے ذریعے سے آخر میں اس کے پیٹ سے اس ماں باپ سے پیدا کرنا ہے. اب لاؤ مقابلے میں سائنسدانوں کو عالم ازل سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے. 4 جواب میں نے دیا. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمارے کشمیر کے مجاہدین کو اللہ فتح مبین عطا فرما. ہندو مظالم اس ہندو کو اللہ پاش کر دے جس طرح تیرا گھر ٹکڑے ٹکڑے کیا بابری مسجد کو. اس کے عذاب میں خدا ان کے صوبے الگ کر دے, ان کے ہاتھ پیر توڑ دے, ذلیل خوار کر کے مسلمانوں کو شوکت اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. اور دوسریا کے مسلمانوں کو بھی, افغانستان کے مسلمانوں کو لاکھوں شہیدوں کے خون کے صدقے میں اللہ اس کو اختلاف کے عذاب سے بچا افغانستان کو. اور اسی طریقے سے اللہ جہاں بھی مجاہدین برسر پیکار ہیں اللہ ان کی مدد غیر سے فرما اور ان کو اہل شر اہل کفر سے محفوظ فرما. ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. ہمارا ایمان و یقین اس درجے پر پہنچا دے اللہ کہ ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اور میرا نام بھی عالم غیب میں یا سمدو والا رکھ دیا گیا. عالم غیب میں میرا نام کیا ہے؟ سمدو والا. وہ کیا ہے؟ یا سمدو, یا عزیزو, یا مغنیو, ناصرو. 4 نام کثرت سے لیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج کبھی نہیں ہوں گے. فالج وغیرہ کی ایسی بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے جس سے آپ پکڑا کے کہیں جہاں پکڑ کے لے چلو مجھے. اور آپ کی غریبی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور جتنے بھی حاجتیں ہیں سب اللہ پوری فرمائیں گے اور غنی بھی رہیں گے. مغنی دیکھو, یا سمدو مانے جو سارے عالم سے بے نیاز, سارا عالم اس کا محتاج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ہے المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد. یہ قال ابو ہریرہ فی تفسیر الصمد, تفسیر الرحمانی نے لکھا. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یا سمدو کی برکت سے آپ پر شان سمدیت کا ظہور ہوگا اور آپ کی ابدیت کے لائق جتنی بھی سمدیت ہو سکتی ہے الوہیت کے مقام پر نہیں عطا ہوگی, لیکن جتنا بھی آپ مخلوق سے بے نیاز رکھے جا سکتے ہیں علم الہی میں اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز رکھے, کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. فالج ویسے بیماری جس میں گھٹنے میں درد, ہم کو لاٹھی کا نیاز مندی اور لاٹھی لاؤ بھائی, سارے انشاءاللہ آپ ایسی اس کی کرامت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک شخص نے مجھ کو خواب میں بھی دیکھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ میں یا سمدو زیادہ پڑھتا ہوں. خواب میں اس کو بتایا گیا یہ سمدو والے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو مجھے بزرگ بنا دے, لیکن اس نے مجھے خوشی ہوئی کہ میرا عالم غیب میں اللہ تعالیٰ نے یا سمدو والا رکھ دیا. تو کثرت سے مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور میں نے جس کو بتایا, مکہ شریف میں ایک دوست کو بتایا, اس کی بیٹیاں جوان رشتے نہیں مل رہے تھے, مقروض بھی ہو گیا تھا. بس میں نے بتایا 6 مہینہ پڑھا, اور جب میں حاضر ہوا مکہ شریف تو اس نے کہا کیا غضب کا وظیفہ دیا آپ نے, میری بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی, میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا, اور صرف قرضہ نہیں میں غنی و مالدار بھی ہو گیا الحمدللہ. یہ تو 1-2 واقعہ نہیں, بنگلہ دیش میں 6 لاکھ روپیہ ایک آدمی کا لے کر بھاگ گیا. میں نے یہی وظیفہ بتایا, اس نے ہاتھ جوڑ کر 6 لاکھ بھی واپس کیے اور مجھ سے مرید بھی ہو گیا, دشمن ان کا جو لے کے بھاگا. تو یہ بتلا رہا ہوں کہ عجیب و غریب وظیفہ ہے. یا سمدو یا عزیزو. عزیز مانے زبردست طاقت والا. جہاد کی حالت میں اس نام پاک کی بڑی ضرورت ہے تاکہ آپ کو غلبہ حاصل ہو. عزیز مانے القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتی. عزیز مانے القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتی. اور حضرت حکیم الامت بھی کہتا جو کہ زبردست طاقت والا. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہیبت رہے گی کافروں پر جہاں بھی رہو. یا عزیز ہو. اس کے بعد یا مغنی. مغنی میں 3 معنی ہیں. ایک تو غنی کرو اپنے نفس کو عبادات سے. نمبر 2 غنی ہو جائے تمہارا دل غیر اللہ سے. نمبر 3 ہاتھ میں اور جیب میں بھی خوب پیسہ ہے. تم 10 ٹیچر نہ رہو, ٹیچر تو رہو مگر ٹیچر نہ رہو. انشاءاللہ یہ بہت عجیب وظیفہ ہے. یا مغنی, یا سمدو, یا عزیزو, یا مغنیو, آخر میں یا ناصرو. ناصرو اسماء الحسنی میں حدیثوں میں تو نہیں ہے, لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جلالین نے لکھا ہے کہ یا ناصرو بھی اسماء الحسنی سے. بس جاتے جاتے پان کل کے لیے لگاتے جائیں, یاد اپنی تمہیں دلاتے جائیں. یہ میں نے پان لگا دیا, میں نے یہ وظیفہ دے دیا. بس وہ حضرات ہیں جن کے ساتھ میرا ختم فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جنہوں نے جان دی ان سے ان کا درجہ زیادہ ہے جو جیتے رہے اور خدا پر فدا ہوتے رہے اور دین پھیلاتے رہے اور کارہائے نبوت کی تکمیل اور اس کو انجام دیتے رہے. نبیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تکمیل اور آپ کے کام کو نشر و اشاعت اور آپ کے کام کو پھیلانا, کار نبوت کو انجام دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کو امت میں پھیلانے کی محنتیں کرنا, یہ صدیقین کا کام ہے. مگر صدیق وہی ہوتا ہے جو دونوں جہان خدا پر فدا کر دیتا ہے.
الذی الصدیق هو الذی لا يخالف قاله حاله والتفسیر الثانی الصدیق هو الذی لا يتغیر من ظاہرہ باطنہ، ظاہری حالات سے اس کا باطن متاثر نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، سارے عالم میں جہاں ہوگا وہ اللہ پر فدا ہوتا رہے گا، چاہے لندن کی میمیں سامنے ہوں، چاہے جرمن کی خواتین ہوں، یا سلطنت کے تخت تاج، والذی یفضل الکونین فی رضا میں ہو، یہ دونوں جہان اللہ کو دیتے، اور صدیق وہ شخص نہیں ہو سکتا جو صبر نہ کرے، صبر بگزیدن و صدیق شدن، صبر کو جو اختیار کرتا ہے یعنی گناہ سے بچتا ہے، عوامر پر احکام پر مزا لاتا ہے، استقامت علی الطاعت، ایک معصیت سے صبر کرتا ہے، دو مصیبت میں راضی رہتا ہے، الصبر عن المعصیت، الصبر فی المصیبہ، الصبر علی الطاعہ، پھر وہ صدیق ہے۔ ہو گیا اچھا آپ ٹھیک کیا ہوا ہے؟ حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی واقفیت کس زمانے میں ہوئی؟ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ پاکستان میں تشریف لائے اور لاہور بارڈر کو کراس کیا اور ایک طرف ہندوستانی جھنڈا اور ایک طرف پاکستانی جھنڈا لہرا رہا تھا، تو پاکستان کے علماء اور استقبال کرنے والوں نے بتایا کہ حضرت اب آپ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں، یہ پاکستانی جھنڈا ہے اور اس طرف ہندوستانی جھنڈا ہے، اور سرزمین پاکستان میں آپ آ رہے ہیں۔ اتنے میں تمام پاکستانی پولیس والوں نے، کیونکہ 5 آدمی تھے اس وقت، ایک اختر تھا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شاہ رواق صاحب دامت برکاتہم تھے، حافظ عبدالولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہراچی محترم خان سابق خانقاہ تھانہ بھون تھے، حبیب الحسن خان شیروانی تھے، یہ 5 نفر پر یہ جماعت تھی۔ تو بڑی بڑی داڑھیاں دیکھ کر سارے پولیس والوں نے جب ریل میں بیٹھے حضرت بارڈر کراس کرنے کے بعد، تو سب پولیس بندوق لیے ہوئے جب آئی ڈبے میں، تو اس بڑے بڑے ان علماء حضرات کی خدمت میں انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت نے جواب دینے کے بعد بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ آج اس سرزمین میں مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت نے جب سرحد کو عبور کیا اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو شیخ نے زمین کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف، پھر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو زمین سے آسمان تک کلمے کا نور محسوس ہو رہا ہے، اگرچہ پاکستان میں فسق و فجور بھی صحیح، گناہ بھی صحیح ہم تسلیم کرتے ہیں کہ، لیکن کلمے کا نور جو ہے ہم کو پورا نظر آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت نے فرمایا کہ بمبئی وغیرہ جب جاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جہاں چنا بھونا جاتا ہے، بھاڑ سیاہ، ہر طرف دیواریں عجیب وہ سیاہی محسوس ہوتی ہے، بہت خوش ہوئی حضرت یہاں سے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ دوبارہ کیا ہندوستان جانا پسند کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں ہرگز نہیں جانا چاہتا، اور ایک جملہ فرمایا جو تبات نہ کیجیے گا، کہ فرمایا میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنے کو بھی اپنے پیشاب کی توہین سمجھتا ہوں، اور میں جب جاؤں گا جب فتح ہو جائے دلی اور ہندوستان پاکستان ہو جائے پھر میں انشاءاللہ جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ خیر، تو جب تشریف لائے یہاں کراچی میں تو مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ حضرت والا کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کیا، اور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی سے اجازت لے کر حضرت سے انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا، اور حضرت کے رہنے کا کھانے اور انتظام ہم لوگوں کا، اور بہت ہی نہایت ہی یعنی اعلیٰ حوصلے کے ساتھ میرے شیخ کا انہوں نے انتظام کیا پاکستان میں، یعنی رہائش کا، اور وہ انہوں نے پوری کوشش کی اس بات کی کہ حضرت والا پاکستان ہی میں قیام فرما لیں۔ پھر بعد حالات کی بنا پر کچھ دن کے بعد حضرت واپس تشریف لے گئے بحری جہاز سے،
اور 3 دن میں تقریباً 36 گھنٹے میں غالباً پہنچے بمبئی. اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین مشتاقانہ دیکھتا ہوں کہ پھولپور آگے پہنچ گئے ہندوستان کا ویزا بنوا کے. اور انہوں نے حضرت سے روتے ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ درخواست کی, بہت ہی تعلق کے ساتھ, کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تشریف لے جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کی سرپرستی. بس ان کی اصرار ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے دل میں ڈال دیا اور فرمایا بھائی دل میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں پاکستان ہی میں اپنا قیام کروں. پھر حضرت والا پاکستان تشریف لائے اور مولانا نور احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا والہانہ تعلق تھا کہ صبح شام جب دیکھو جب حضرت کی خدمت میں حاضر. بہرحال حضرت والا کی بھی ان پر نہایت ہی مشفقانہ نظر اور بہت زیادہ دیکھ کر مولانا کو خوش, حضرت پر وز طاری ہو جاتا تھا, خوش ہو جاتے تھے مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر. مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک میں نے قریبی گفتگو اور جو ان سے میرے تعلقات تھے جو جائزہ لیا, تو مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکر تھی وہ محدود نہیں تھی کہ جیسے کسی ایک حدود میں, کسی مدرسے کے حدود میں یا کسی محلے کے حدود میں یا کسی شہر کے حدود میں یا کسی ملک کے حدود میں. ایک بین الاقوامی ذہن کی بلندی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ سارے عالم کی اسلام کے بارے میں سوچتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بلندی اور عزت حاصل ہو اور کس طریقے سے کافروں کے ظلم و جور سے مسلمانوں کو تحفظ ہو. یعنی وہ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچتے تھے کہ روس میں کس طریقے سے اسلام پھیلایا جائے اور امریکہ میں کس طرح سے. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخیلاتی بلندیاں عطا فرمائی تھیں اور بڑے دھن کے تھے. جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے پھر نہ دیکھتے تھے رات نہ دیکھتے تھے دن. اپنے ارادوں کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے. مولانا کا بچپن کا نشو و نما جو ہے بہت مجاہدات سے گزرا, جو میں نے ان کی زبانی سنا, اور انہوں نے بڑی جفاکشی کی زندگی گزاری. اور جو شخص بچپن میں بہت زیادہ مجاہدات سے گزرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ارادوں کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے, سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے, اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. تو مجھے مولانا کے معاملے میں ایسی نظر آتا تھا. دارالعلوم کی تعمیر میں اور دارالعلوم کے قیام اور دارالعلوم کی تعمیر میں رات کو رات نہیں سمجھتے تھے, دن کو دن نہیں سمجھتے. اس قدر ان کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بس اپنے خون و پسینے سے ماشاءاللہ دارالعلوم کو بہت بلندی تک پہنچایا اور بے حد اخلاص اور ان کو ہر مسلمان کے ساتھ ایک خاص ہمدردی, سارے عالم کے مسلمانوں کی فکر, ہمادیر فکر تھی ان کے قلب میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ شیخ پر عاشق تھے اور تجربہ ہے کہ جو کسی اللہ والے پر فدا ہوتا ہے محروم نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرماتے ہیں. اور اس آثار قبولیت میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے. بہت بڑے بڑے کام ہونا ہی علامات قبول ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں ایک بشارت مجھ کو ان کے بارے میں عالم رویا میں نے ان کو ایک بشارت کی حالت میں دیکھا, عظیم الشان حالت, جو کہ میں خود تعجب میں ہوں کہ میں اس کا سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا خواب ان کے بارے میں دیکھوں گا, کیونکہ ہمارا ان کا یعنی یارانہ تھا. کوئی بحیثیت بہت زیادہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے ہم نہ وہ ہم کو دیکھتے تھے نہ ان کو. بھائی ایک پیر بھائی تھے, وہ ہمارے پیر بھائی تھے, ہم دونوں میں آپس میں خوب لطف چائے نوشی اور کھانا پینا ہنسنا بولنا تھا. لیکن مجھے خواب کے بعد پھر میں سمجھ لیا کہ یہ شخص کوئی عظیم ترین اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے. اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ روضہ مبارک میں میری حاضری ہے. روضہ مبارک کے اندر ایک تو ہے جالیوں کے باہر کھڑا ہونا, جالیوں کے باہر نہیں, روضہ مبارک کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس سامنے ہے, نظر آ رہا کہ یہاں آپ تشریف فرمائیں. اور مولانا نور احمد صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے سامنے روضہ مبارک کے اندر. تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے لال لال ڈورے اور آنکھیں سرخ ہیں جیسے کوئی زبردست محبت کی اور معرفت الہیہ کی شراب پیے ہو. آنکھوں سے جذب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا طرف جذب ہے, اور عجیب کیفیت سے مخمور آنکھیں, اور داڑھی میں جو بال ان کے سفید سفید چمک رہے تھے وہ اتنے روشن تھے جیسے چاندی کے تاروں پر سورج کی شعائیں پڑ رہی.
اتنے چہرہ چمکدار تھا، اور ان کے چہرے سے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اللہ کی عظیم دولت کے آثار میں نے ان کے چہرے پر اپنے خواب میں مشاہدہ کیا. بس اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ میری عقیدت اور محبت ان سے میری اور بڑھ گئی. انتقال کے بعد ان کے گھر پر حاضر ہوا، میرا کچھ تھوڑا سا بیان بھی ہوا تھا، پتہ نہیں کہ اس کو ٹیپ ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال کچھ کلمات میں نے عرض کیے تھے. اب اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے، ساعتن فساعتن متساعدن متساعدن متزائدن متبارکن. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو عالم برزخ میں چین عطا فرمائے، اور شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام بزرگوں کے آغوش محبت میں آغوش صحبت میں اللہ ان کو وہاں خاص جگہ عطا فرمائے. اور ان کے بچوں کو بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے مولانا نے اپنے کو مٹایا اللہ والوں کے قدموں میں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے بھی ان کو مناسبت ہو، اور قیامت تک شیخ کاملین رہیں گے اور کاملین پیدا ہوتے رہیں گے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب ویسے کامل نہیں رہے، آج کل کے شٹر پٹر معمولی انداز کے پیروں سے میرا دل رجوع نہیں ہوتا، تو یہ شخص نادان ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم، روئے زمین پر جب کسی ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی فوراً پر کر دیتا ہے خدا، اس کرسی پر کسی دوسرے ولی کو بیٹھا دیتا ہے. اور پھر یہ شعر پڑھا، ہنوز آبر رحمت در فشانست، ہنوز آبر رحمت در فشانست، خانہ با مہر و نشانست. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی کرسیاں پر ہیں، قیامت تک پر رہیں گی، خلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع صادقین فرمایا کہ اولیاء کاملین کے ساتھ رہو، کاملین اللہ نہ پیدا کرے. تو کیا حکم کیسا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے قرآن تو نازل ہوا گئی، لہذا موجود ہے. لیکن ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم زندگی میں ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کی خدمت میں نہیں جاتے. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ہم ان کو نور اللہ مرقدہ اور قدس اللہ سرہ نہ جانے کیا کیا القاب کرتے، لیکن زندگی میں ان سے فیض لینا چاہیے. اور یہ بھی بعض لوگوں کو نادانی ہے کہ اگر آج کل کے موجودہ مشائخ جو ہیں وہ ہمارے لیے یعنی معمولی ہیں، لیکن یہ نفس کی بہت بڑی فریب ہے نفس کا. کیونکہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے تو ہم اس کا انتظار نہیں کرتے کہ دلی کے قبرستان سے حکیم اجمل خان جیسا فاضل اور قابل طبیب آئے تب میں اس کا علاج کراؤں گا. موجودہ معالجین سٹر پٹر قسم کے لوگوں سے میرا علاج کرانا توہین ہے. ایسا کوئی نہیں کرتا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہو. جو محلے کے اب شہر کے معالجین ہوتے ہیں فوراً ان سے آدمی رجوع ہوتا ہے. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت و پیاس ہے اور اپنی اصلاح کی فکر ہے وہ موجودہ معالجین میں سے کسی کو اپنا انتخاب کرے گا، اور ہرگز اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ شیخ بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین عطار دوبارہ تشریف لائیں دنیا میں تو ہم ان سے رجوع ہوں گے. یہ محض احمقانہ ایک ذہن ہے. لہذا میرا ایک مشورہ ہی ہے کہ اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص بغیر شیخ کامل کے اپنے کو نہ رکھو. جس نے اپنے کو مستقل بذات سمجھا وہ مستقل بذات ہو گیا. یہ جملہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جس طرح سے مولانا قاسم نانوتوی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، مولانا شوقیزاد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے باوجود ہزارہ فضل علمیہ علوم کے، لیکن ان حضرات نے حاجی صاحب کی خدمت میں اپنے کو ڈال دیا اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کی، نفس کی اصلاح کی، اللہ کی محبت سے کی، ذکر و فکر کیا. پھر وہ کس مقام پر پہنچے جب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کے پاس جانے کی؟ تو فرمایا کہ سنو جی، کتابوں میں جو دین کی مٹھائیاں پڑھی تھیں کھانے کو نہیں ملی تھیں، کھانے کو جب ملی جب ہم حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. بس یہ چند باتیں عرض کر دی چونکہ اس کا تعلق کیونکہ مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر اپنے کو شاہ عبدالغنی صاحب کے قدموں میں ڈال کر یہ گویا ایک سبق دے گئے اپنے متعلقین کو اور اپنے دوستوں کو کہ دیکھو بھائی یہ اپنی زندگی کو الگ تھلگ مشائخ سے مت رکھو، علم نرے پڑھنے پڑھانے پر اور نرے علم پر ناز مت کرو. جس کو صحبت کا اہتمام جب تک نہیں ہوگا تو اس کی صحیح معنوں میں اخلاص اور احسانی کیفیت اس کو نہیں نصیب ہوگی. کتابوں سے علم کی کمیت ملتی ہے لیکن اہل اللہ کے سینوں سے علم کی کیفیت ملتی ہے. کیفیات کاغذات پر نہیں آ سکتی کتابوں میں، کیفیت جو ہے احسانی
کیونکہ اس طرح سے عبادت ہوگی جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسانی کیفیت اہل اللہ کے سینوں سے منتقل ہوتی ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تم فقہ پڑھتے ہو کتابوں میں ہے یہ تو علوم ظاہرہ ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن اگر چاہتے ہو تو سینے درویشاں باعث جس اہل اللہ کے سینوں سے حاصل کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز تہجد کی بات 12,000 دفعہ اللہ اللہ کر دیتے. بتائیے جس کی ماں ایسی اللہ والی ہوگی اس کی ظاہر بات. حضرت والا اس وقت 88 سال میں ہے، لیکن اس عمر میں بھی اپنے ماں باپ کی محبت اور شفقت کو یاد کر کے اشک بار ہو جاتے ہیں. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ میں نے دیکھا جہاں اپنے اماں ابا کا نام لیا اور رونے لگتے تھے. ہم لوگ بعض لڑکے ہنستے تھے حضرت کی ابا ابھی تک اپنے اماں ابا کو یاد کر کے روتے ہیں. کیا شریف پڑھا تھا اور قطبی کا امتحان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لیا تھا حضرت. بتائیے یہ سب باتیں کہاں یاد رہتی ہیں. دیکھو میرے 3 شعر. ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گیری بانوں کو. حضرت بٹن وٹن نہیں لگاتے تھے، سردیوں میں بھی سب کھلا رہتا تھا، سردی لگتی نہیں تھی یعنی کون سی آگ بھری. ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گیری بانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو. ہم نے دیکھا ہے تیرے درد کے بیماروں کو، سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو. ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار، تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. میرے اشعار مرنے کے بعد قدر کریں گے آپ بھی انشاءاللہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، بعد مرنے کے نوادہ کیجئے. یہ بھی میرا ہی شعر ہے، یہ بھی میرا ہی شعر ہے. کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، بعد مرنے کے نوادہ کیجئے. کیونکہ ایک عاشق نے اپنے معشوق سے کچھ نظر عنایت مانگا. اس کو کیوں کر رہے بھائی یہ سب چیزیں؟ تو اس نے کہا جب آپ مر جائیں گے تب میں نظر عنایت کروں گا، دیر تک قبر پر بیٹھا روتا رہوں گا اور آپ کو اشارے ثواب کرتا رہوں گا. تب عاشق نے اس سے کہا، فارسی مصری کا ہے مضمون، لیکن میں نے اس کی اردو کر دی. اس نے یہ کہا کہ آپ بعد مرنے کی قبر پر بہت روئیے گا لیکن کچھ زندگی میں بھی تو نظر عنایت کیجیے. اس کو میں نے کہا کچھ کرم تو نقد فرما دیجیے، بعد مرنے کے نوادہ کیجیے. 63 کو حضرت والا قدس نے کراچی سے لاہور کا سفر اختیار فرمایا. یہ تو وہ ہے یعنی ابھی مت اس کو کرو. یہ تو گیا انتقال کے حاضرین مجلس کو اپنے کلمات حسنہ سے مستفید فرمایا. عشاء کے وقت حکیم اسد اجمیری صاحب اور مولوی نور احمد صاحب ناظم دارالعلوم یہ لکھیے یعنی حضرت کی آخری مجلس انتقال سے کچھ پہلے 3 اگست 1963 بروز شنبہ بعد نماز عصر حضرت کی عجیب و غریب مجلس تھی اور نہایت ہی درد کے ساتھ علماء سو کو بہت ڈانٹا اور اثر سے مغرب تک بآواز بلند حضرت نے اپنے اہل مجلس کو کلمات حسنہ سے مستفید فرمایا. تقریباً عشاء کے وقت حکیم اسد اجمیری صاحب اور مولانا نور احمد صاحب ناظم دارالعلوم بغرض عیادت و مزاج پرسی حاضر ہوئے. حضرت والا نے مولانا نور احمد صاحب سے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کتنی دیر منکر نکیر سوال کرتے ہیں اور برزخ میں کتنے دن رہنا ہوتا ہے، اور میں ایک بات بھول گیا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھی، اب اس کا کیا معاملہ ہوگا. ان سوالات کے جوابات مفتی مشفی صاحب سے دریافت کر کے مطلع کرنا. حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری مجلس تھی. اسی شب میں تقریباً 4 بجے تھے کہ حضرت والا کے بائیں حصے جسم پر فالج گر گیا. آخر نے دیکھا کہ حضرت والا کی دماغی حالت غیر طبیعی ہو رہی ہے، زبان کانپ رہی ہے. مجھ سے کانپتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو کلمہ پڑھوا دو. آخر نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا. حضرت والا نے بھی آخر کے ساتھ کلمہ ورد فرمایا اور کلمہ طیبہ ورد فرمایا. کلمہ پڑھتی ہمیشہ کے لیے حضرت والا کی زبان مبارک خاموش ہو. پھر اشارے سے بات فرمانے لگے. 2 دن تک اشارے سے بات فرماتے رہے. بعد وہ بالکل غشی کا عالم طاری ہو گیا. 3-4 دن تک پھر صرف انجیکشن سے گلوکوز چڑھنے لگا. غذا بند ہو گئی. ڈاکٹر عبدالصمد کانپوری مدذلہ کا فالج گرتے ہی علاج شروع ہوا اور بڑی مستعدی سے حضرت والا کا معالجہ فرمایا. لیکن اب وقت رحلت قریب آ گیا تھا. دوشنبے کے دن 21 ربیع الاول کو 1383 ہجری 12 اگست کو صبح سے حضرت والا کی نبض بہت کمزور ہو گئی. حتیٰ کہ 10 بجے گلوکوز کا انجیکشن کیپٹن ڈاکٹر جمیل نے لگانے کی پوری کوشش کی لیکن رگوں میں خون اس قدر کم ہو گیا تھا کہ رگیں خشک ہو گئی تھی اور انجیکشن لگانا کسی صورت سے ممکن نہ ہوا. پھر ڈاکٹر جمیل صاحب نے نبض دیکھی اور فرمایا آج حالت بہت نازک ہے، اب انجیکشن سے بھی غذا ناممکن ہے. ہم لوگوں کو حضرت والا کی حالت سے عجیب حالت ہوئی. فوراً ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا گیا. وہ 1 بجے دن میں تشریف لائے اور فرمایا کہ حالت آج بہت نازک ہے. ڈاکٹر عبدالصمد کانپوری 3 بجے تشریف لائے. محسوس نے نبض دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اب مولانا آرام فرمائیں گے. 5 بجے اخر نے حضرت والا کو زمزم اور شہد
ایک چمچہ پلایا. 5:15 بجے سے سکرات کا عالم طاری ہوا. 6 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ حضرت قطب العالم شیخ پھولپوری کی روح مبارک دنیا فانی سے رحلت فرما کر واصل بحق ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو بھائی، جو آپ تلاش کر رہے تھے وہ مضمون مولانا نور احمد صاحب کا تذکرہ تو آ گیا. بس تھوڑا سا سنوانے میں تو تھوڑا سا لگ جائے، بس وہ بھی کافی. دیکھیے نا، اپنی ذمہ داری، اپنا وطن، دو میں مدرسوں کا محتمی، روضۃ العلوم، بیت العلوم کا حضرت کی وہاں ٹھاٹ کیا تھے. اپنا ایکا، اپنا تانگا، اپنا گھوڑا ذاتی، اس پر حضرت بیٹھ کر کے جاتے تھے. کہانی بہت ٹھاٹ کی زندگی تھی. اور غلہ ماشاء اللہ بہت زمیندار، بڑے زمیندار تھے. لیکن سب کو مولانا نے ایسی محبت اور خلوص کی برکت سے حضرت والا کو پاکستان سے ایسی بھی محبت تھی. اصل میں جتنے بھی شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین تھے سب کو پاکستان سے محبت تھی. حضرت رات بھر روتے تھے پاکستان کے لیے. ہاں، عجیب شغف تھا. سیکریٹری تھے مسلم لیگ کے وہاں بس. اور جو لوگ پاکستان کے مخالفین ہوتے تھے حضرت کو ان سے بے حد انقباض تھا. بس اللہ تعالیٰ، بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری حاضری مولانا نور احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے کہ میرے شیخ کو یہاں لائے. ورنہ اگر حضرت نہ آتے تو پاکستان میں بھی نہ آتا. اگر پاکستان نہ آتا تو یہ خانقاہ اور یہ کتابیں جو یہاں چھپ رہی ہیں، میاں ہندوستان میں بڑے سے بڑے مولانا اپنی کتاب کو چھاپنے کے لیے ترستے رہتے ہیں. پیسہ ہی نہیں ہے وہاں، فقدان ہے. اور یہاں ہم جیسے علماء کے شاگردوں کے شاگرد کوئی کتاب ایسی نہیں جو میرا مسودہ تیار ہوا ہو چھپی نہ ہو. تو یہ ہزاروں. یہ کہتا ہوں کہ حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم عظیم جزا عطا فرمائے. ان کی برکت سے میرے شیخ کا سفر ہوا پاکستان. ورنہ اپنے وطن سے یہاں ایسے لقب دخل بلا اسباب تو ہونا چاہیے. انہوں نے پوری وفاداری کا حق ادا کیا. حضرت کو لائے بھی اور پوری وفاداری کا حق ادا کیا. جان مال ہر طریقے سے حضرت کا ساتھ دیا. تو ہم لوگ بھی ممنون ہیں ان کی وجہ سے. مولانا نور احمد صاحب کی رحمۃ اللہ برکت سے والدہ بھی آ گئی، ہم بھی آ گئے، سب پورا گھر. اور بعد میں پھر اور لوگ چلے گئے جن کا دل نہیں لگا، صاحبزاد وغیرہ. اصل میں تو مجھ کو اللہ تعالیٰ کو یہاں لانا تھا. اب میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، ایک شعر بڑا پیارا یاد آ گیا. جو کچھ بھی انتظام ہوتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی خاطر سے یا عاشقوں کے دوستوں اور ان کے غلاموں کی خاطر سے یہ سارا نظام عالم چل رہا ہے. جاڑا، برسات، گرمی، کچھ بھی جو کچھ ہوتا ہے، طلوع غروب، رات و دن کی تبدیلیاں، تغیرات عالم کی بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ اس سے معرفت حاصل کرتے رہیں. اب میں ایک شعر سنیے. کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے، کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، اپنی بری خواہش کو مٹایا اور حسرت کا زخم کھایا. کیوں بھائی، صدمہ تو ان کو بھی ہوتا ہے. اللہ والوں کو گناہ چھوڑنے سے صدمہ نہیں ہوتا، لیلاؤں سے نظر بچانے میں ان کو بھی صدمہ ہوتا ہے. لیکن اب اس پر سنیے میرا شعر. بپا سے خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے، بپا سے خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے. یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے. یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے. جس نے اللہ کے راستے میں بری خواہشات کو چھوڑا، زخم حسرت کھایا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے زبردست تعلق عطا فرمایا. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. بہرحال وہ میں ابھی آج مجھے مولانا کی بات سے بہت زیادہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ نہ وہ جاتے پھول پور ہندوستان حضرت کو لینے، نہ ہم لوگ آتے. اور یہ سارا میری ترقیات تو سب مولانا ہی کی روح کو کتنا ثواب پہنچے گا. اللہ تعالیٰ میرے جتنے دینی خدمات ہیں سبب ظاہری ہوا مجھ کو لانے کے، حضرت کی وجہ سے ہم آئے اور حضرت آئے مولانا کی درخواست پر. ماشاءاللہ. تو میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بہت دعا کروں گا اور زیادہ دعا کروں گا. جزائے عظیم اللہ ان کو عطا فرمائے کہ آج جو اتنی بڑی خانقاہ، اتنا بڑا ادارہ. ابھی ایک ادارہ اور ہے سندھ ویلو سوسائٹی، وہ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے. 2000 گز کا پارک، مسجد شاندار بن رہی دلی کی جیسے شاہی مسجد کی طریقے سے. اور تہخانہ اس کا 1100 اسکوائر فٹ سے بڑا ہے اس کا تہخانہ. 2 منزلہ خانقاہ ابھی تعمیر ہو چکی وہاں. اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے اور وہاں بھی اولیاء صدیقین اور درد بھرے دل والوں کو جمع فرما دیں. میرا موضوع کیا ہے؟ آہو فغاں
جناب نے مجھے پڑھانے کا ذوق نہیں ہے، اب کیا کریں، لیکن اور نہ مجھے اور کسی قسم کا ذوق موضوع میرا ہے ہی نہیں ہے، بچپن سے بتا رہا ہوں، میرا بچپن سے اللہ والوں پر مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. تو میری زندگی کا موضوع جو ہے مجھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جو معرومی کا موضوع تھا، کیا آہرا جز آسماں ہمدم نبود ہے. دنیا والو، میری آہ کا سوا آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ اللہ کہتا ہوں. اور رازدہ غیر خدا محرم نبود، اور میری محبت کے راز کو سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا. پہاڑوں کے دامنوں میں، جنگلوں میں آہو فغاں کر کا بھی تو ایک طبقہ چاہیے، اسی لیے میرا موضوع جو ہے آہو فغاں بسوئے آسماں بآواز گاؤ زباں. یہ ذرا اردو کی لتا وہ ہے، سمجھا بس. یہ ہے عبادت، ہے عابدوں کو ہے سہارا، عابدوں کو ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ پہ دست و پا کے واسطے. بس بہرحال یہ جو آپ تلاش کر رہے تھے الحمد للہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں عارفی نمبر جو ہے بہت لوگوں نے لکھا. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مگر جو آپ کا نمبر ہے جد مضمون ہے اس کو پڑھ کر ہمیں اللہ کے راستے کی چراغ ملے، کہ روشنی ملی. تو یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے حالات میں ایسی بات ہونی چاہیے جس سے کوئی اللہ والوں سے جڑ جائے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، کچھ راستہ تو ملے. جزاک اللہ. دیکھو دوست کا بیٹا ہے، ان کی محبت ہے، اللہ ان کو بھی اپنے درد محبت سے نوازے ہم سب کو. بس مولانا رومی نے بھی فرمایا دیکھو ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد سکھائے. چرچے فرماتے ہیں آ طرف کی عشق می افزود درد، جو راستہ کی عشق الہی کا درد بڑھاتا ہے. ابو حنیفہ شافعی درس سے نہ کر، وہ امام ابو حنیفہ امام شافعی نے اس کا درس نہیں دیا، لیکن اس کے معنی نہیں کہ ہزار عاشق نہیں تھے، عاشق تھے، لیکن غلبہ ان پر فقہ کی خدمت کا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کام یہ لینا تھا. اور ادھر شمس الدین تبریزی اور جلال الدین رومی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ اولیاء اللہ کا طبقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں جلا کے خاک نہ کر دے تو داغ نام نہیں. سمجھ گئے؟ یہ اس طبقے کی بھی ضرورت تھی. بولو بھائی، جلا کر خاک نہ کر دیں تو داغ نام نہیں، جلا کر خاک نہ کر دے تو داغ نام نہیں. یہ طبقہ بھی چاہیے. فقہ ظاہری کے 4 امام اللہ نے بنائے، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک. فقہ باطنی کے بھی 4 امام بنائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، اور شیخ بہاؤدین نقشبندی. تو یہ 4 طبقہ، 4 ادھر بھی ہو. تو اللہ کی محبت کا جو درد، 4 خلفائے راشدین بتائیے. یہ اللہ تعالیٰ کی میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی بے شک علم و فضل کی خدمت مبارک ہو، لیکن کبھی کچھ جلے بھنے دل والوں سے بھی دوستی کرو تاکہ آپ کی علم میں روحانیت آ جائے. ہے بس دیکھ لو، پوچھو ان والوں سے. جب فرانس گیا، سمندر کے کنارے جو ذکر ہوا، بتاؤ کیا مزہ آیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بزرگوں کی توجہ مجھ پر اور دعاؤں کی صدقے میں جس ملک میں جاتا ہوں اور دریاؤں کنارے اگر میرا آپ کسی دن ذکر کا کیسٹ سن لیں تو آپ رونے لگیں گے، معلوم ہوتا کلیجہ نکلا آ رہا ہے. اور یہی چیز ہم کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج میری عزت ہے. جگر کا شعر ہے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اور محبت کیا چیز ہے سن لو. اللہ کی محبت کے بارے میں تفسیر رحمانی میں ہے کہ الحب جو مصدر ہے، الحب یہ ہے اس کا مادہ، جس کا ہا جو ہے اقصائے حلق سے ہے، اندر سے، اور با آخری مخرج ہے. تو جب تک باطن و ظاہر پر اللہ کی محبت نہ چھا جائے، محبت کا نام دعویٰ مت کرنا. اور یہ بھی کہ الحب جو ہے یہ اپنی لغت کے اعتبار سے، اپنی لغت کے استعمال اور اپنے اسم کے نکلنے کے اعتبار سے، جب تک دونوں ہونٹ نہ ملیں الحب نکل بھی نہیں سکتا.
تو جب یہ اپنے اسم اور لغت، جب یہ اپنے لغت اور اسم کے اعتبار سے الحب جو ہے محبت، یہ اپنے اسم و لغت کے اعتبار سے متقاضی وصل شفتین ہے، تو اس کا مسمى کتنا متقاضی وصل ہوگا. اس لیے عاشق کبھی اللہ سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا. جب اللہ کی محبت چھا جاتی ہے پھر آدمی گناہ نہیں کر سکتا، کیوں جانتا گناہ سے دوری ہو جائے گی. بتاؤ بھائی، کوئی مچھلی چاہے گی میں پانی سے الگ ہو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ بس اسی لیے محبت سیکھی جاتی ہے. محبت کے بعد پھر گمراہی کا امکان بھی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے مقابلے میں فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اے مرتد لوگوں، بے وفا و نالائقوں، تمہارے مقابلے میں اپنے عاشقوں کی جماعت تیار کر رہا ہوں. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے. اور اپنی محبت کو اللہ نے مقدم فرمایا، قدم اللہ تعالیٰ محبتہ علی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ جان لیں کہ ان محبتہم بے فیضان محبت ربہم، ان کی محبت جو اللہ ان محبتہم بربہم بے فیضان محبت ربہم ہے، اللہ کی محبت کے فیضان سے ان کی محبت. اس لیے عاشق جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. سر ظاہر نہیں، یہ سر سودائی ہے. اب تو میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی سائی ہے. اب تو میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی سائی ہے. سر ظاہر نہیں، یہ سر سودائی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو قرآن میں فرمایا اہل محبت، مرتد کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا ہے. مقابلے میں کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ جو بہت ہی باوفا ہوتا ہے. لہذا عشق محبت سیکھو، بس علم سیکھو اور علماء میں کے ساتھ رہو، مگر زیادہ زندگی گزارو عاشقوں میں. یہ حضرت کے ملفوظ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ عاشقوں میں رہا کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ساتھ فرمایا سائر العلماء، علماء کا سب مسئلہ پوچھ لیا کرو. وخالط الحکمہ، لیکن اللہ والوں کے ساتھ مخالطت زیادہ رکھو، زیادہ ان کے ساتھ رہو. وخالط الحکمہ وجالس الکبریٰ، اور اپنی قوم کے بڑے بوڑھوں سے بھی مل لیا کرو، کوئی تجربے کی بات مل جائے گی. اچھا بھائی بس مثال ہمیں 1,00,000 آنکھیں ہوتی تو ہم سب قربان کر دیتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے نبی کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت سات آنکھوں کی روشنی واپس فرما دی، دونوں آنکھیں پھر صحیح ہوگی. تو حضرت سیدنا شہید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا میں ان سے وقت لے لوں. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا میرے چچا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اچھی بات ہے کل ہم فلاں وقت میں آئیں گے، اور جہاں وہ ہے وہ اونچا سا ایک ہے جس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے بلند سا کعبہ شریف کے ادھر حتیم، ہم حتیم پر آئیں گے فلاں وقت. بس تشریف لائے اور اسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، چچا میاں ذرا ٹھیک سے بیٹھ جاؤ. چچا میاں تو دیکھا، اتنا دیکھا صرف پیر دیکھا، جس کی روایت کی کہ پیر مثل زمرد کے تھا. زمرد پتھر جو ہوتا ہے سبزی مائل آسمانی سا رنگ کا، تو اتنے ہی دیکھا کہ پیر تو یہاں ہے اور سر آسمان پر ہے. بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تب عرض کیا کہ واقعی ہم نہیں دیکھ سکتے. ہو گیا نا درس حدیث، بخاری شریف کی حدیث تو آدمی اہمیت بھی عرض کر دی کہ دنیا میں دونوں جہان میں والد صاحب دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت آپ کی. وہ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اللہ سے اللہ کو مانگا ہے ایک نیا عجیب عنوان ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلاف کعبہ پکڑ کر فرماتے تھے اے خدا امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگتا ہے. دنیا آئی ہے آپ کے گھر، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی اولاد، کوئی تجارت، کوئی کیا کیا مانگ رہی ہے. مانگنے کے انواع اقسام مطلوبات اور مرغوبات پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مرغوب اور محبوب تو آپ ہیں. ہم تو آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اور مرغوب ہونا اللہ تعالیٰ کا نص قرآن سے ثابت ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو وہ رغبت کرنے والا تو راغب، اور اللہ میاں مرغوب نہیں ہوئی. لیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سب کچھ جانتے ہیں، اور کسی کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تو آج کل ڈاکٹر لوگ بھی ایک سو کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں بچہ ہے یا بچی ہے. تو میں نے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ حضرات کو اس لیے سناتا ہوں کہ تاکہ
مزید مجھے تائید ہو جائے گی یا آپ لوگوں کے جوابات سے کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب میں نے جو دیا نمبر 1 یہ دیا کہ یہ وسائل اور مشینوں کے آلات سے کے محتاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر احتیاج مشین اور آلات کے خود جانتے ہیں، بلا واسطہ براہ راست جانتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے ابتدائے تخلیق کی کہ ان کے مشین بھی نہیں بتا سکتے، یعنی جیسے آج نطفہ قرار پایا استقرار حمل، ساری دنیا کی مشین کو پتہ نہیں کہ بچہ ہونے والا ہے یا بچی۔ حق تعالیٰ اپنی تخلیق کے نقطۂ آغاز کے وقت بھی جانتے ہیں، یعنی بالکل بدایت کا نقطۂ آغاز اس وقت بھی جانتے ہیں یہ بچہ ہونے والا ہے یا بچی۔ نمبر 3 کہ اس سے پہلے بھی یعنی حمل کے استقرار سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایک بچہ دینا ہے یا ایک بچی دینا ہے۔ نمبر 4 عالم ازل سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ماضی قریب ہی نہیں بلکہ عالم ازل سے جانتے ہیں کہ مجھ کو اس نسل بعد نسل ان سے یہ اولاد پیدا کرنی ہے۔ اب سائنسداں کیا بکتے ہیں میں نے تقریر کی تھی 2-3 منٹ میں اس کی کہ اسلام سارا محبت کے محور پر ہے، محبت کے جتنے تقاضے ہیں انہی پر اسلام کے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا، لہذا ہر محبت والا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں، کچھ اس سے باتیں کروں، کچھ زیادہ عشق و محبت کا غلبہ ہو تو اس کے قدموں میں گر جاؤں۔ یہ ہے نماز، نماز میں مناجات بھی ہے اور سجدہ سر پیر پر رکھ دینا بھی ہے، اللہ قدم الرحمن مصلی کا سجدہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے محبت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قانون محبت میں ڈھال دیا کہ تم کبھی کھڑے رہو دبے ہوئے عظمت الہیہ سے، کبھی رکوع میں دب جاؤ جھکے ہوئے اور کبھی سجدے میں، انتہائی جو تمہاری فنائیت اور ابدیت اور قرب خاص عطا ہو جائے۔ یہ تو نماز محبت کا ہے، اور محبت میں دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی بھوک کھانا پینا بھی چھوڑ دیں۔ کہتے بھی ہیں کہ مجھے تو آپ سے مل کر ایسا مزہ آیا کہ میں تو آج ناشتہ بھی بھول گیا، تو 1 مہینہ تک تم بھولتے رہو، صبح سے شام تک اس کا مزہ لے لو رمضان۔ اور محبت میں دل چاہتا ہے کہ کچھ خرچ بھی کریں، محبوب کی گلیوں میں جو فقراء ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ لہذا مدینہ پاک میں ایک شخص تھے، وہ انڈے خریدتے تھے محض اس لیے سے کہ کالی کالی جو غریب عورتیں آتی ہیں برقع پہنے بہت پھٹی حالت میں ان کے وہ خرید، ایک دن گندا نکل گیا تو وہ حضرت والا کے بھائی نے سنایا قصہ، بالکل حضرت کے خاندان کا ہے۔ اس دن انہوں نے خریدنا بند کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ تم لے لیا کرو، ان کے انڈے بہت دور سے آتی ہیں، ہمارے شہر کی نسبت ان کو حاصل تھی، تو پھر بلا ناغہ لیتے تھے، وہ خریدتے تھے، کہتے تھے کچھ بھی ہو کیا اسی برکت سے۔ تو یہ ہو گیا زکات اور صدقات۔ نمبر 4 یہ کہ محبوب کے گھر کا چکر لگانے کو دل چاہتا ہے، امر دیار دیار لیلا، تو محبوب کے گھر کے چکر لگانے کا حج پسند فرض کر دیا، طواف کرو، چما بھی لو حجر اسود کا، ملتزم سے چپٹ بھی جاؤ، کبھی چپٹنے کو دل چاہتا ہے۔ محبت میں محبت کی لغت نہیں چپٹتی ہے، اگر دونوں ہونٹ نہ ملیں تو محبت کی لغت نہیں نکل سکتی۔ تفسیر رحمانی کے اندر دیکھیے کہ یہ حال و حب جو ہے جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں، اگر دونوں کو ایسے الگ رکھیے، کوئی ہے اس میں جو ادا کر دے اس لفظ کا الحب کو، دونوں کو ہونٹ کو ذرا اوپر ایسے کرو اور کہو الحب، ادا کیجیے نا، ذرا کوشش کیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی لغت جس کا اسم اپنی لغت کے اعتبار سے متقاضی وصل شفتین ہے، اس کا مسمى کتنا متقاضی وصل ہوگا۔ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا، اور گناہ چونکہ اللہ سے دور کرتے ہیں اس لیے اہل اللہ اور خدا کے عاشقان گناہ سے اس لیے نہیں بچتے جہنم کے خوف سے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بوجھ کا زیادہ خوف ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ یہ جہنم کا خوف یہ کم مومن کا ہے درجہ ثانوی ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، رضا پر نظر ہونا یہ اعلیٰ مقام ہے، درجہ ثانوی جنت ہے، کیونکہ جنت محل لقاء اور محل دیدار ہے۔ ایسے ہی اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اللہ کی ناراضگی خدا کے عاشقوں کا درجہ اولی ہوتا ہے اور جہنم درجہ ثانوی ہے، کیوں ناراض جس سے ہوں گے اسی کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ترتیب الفاظ نبوت بتاتے ہیں۔ تو یہ محبت کی 4 عمل ہو گئے نا محبت کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور جب محبت بہت تیز ہو جاتی ہے تب کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ میں جان ہی دے دوں ان کے اوپر، لہذا جہاد کر لو۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، یہ میرا ہی شعر ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، اور آپ کے نام پر جان دے کے، آپ کے نام پر جان دے کے زندگی پا گئی،
یہ تقریر میں نے اپنے شیخ کی سنائی، شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام کا ہر قانون محبت پر ہے، یہ پانچوں رکن تو محبت ہی کی اسٹرکچر اور محبت کی اس پر ہے، بنیاد پر، باقی سب ڈسٹمبر ہے، رنگ روغن ہے، جناب نے باقی سب ڈسٹمبر ہے، رنگ روغن ہے، یہ محبت کا اسٹرکچر ہے، پانچوں چیزیں دیکھ لیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے بندوں کی محبت کی کیسی رعایت فرمائی، ہر قانون میں محبت کی رعایت موجود ہے اس میں، لیکن جو لوگ